شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى آخرہ۔ اس سے پہلے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، اب تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض سے کلام فرمایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خود بات کی ہے، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی ہے۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سید الانبیاء اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد آیت 255 جو ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث شریفہ کے اندر آئی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، علو شان اور اللہ کی خصوصیات کو بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات سے خوب واقف ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہیں۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ آیت 256 میں یہ ارشاد ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین اور اسلام کا تعلق مکمل طور پر دل سے ہے۔ اگر کسی کا دل راضی نہیں اور زبردستی وہ اللہ کا نام لے لے تو وہ اس سے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آگے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ آیت 258 میں یہ نمرود اور حضرت ابراہیم کے مباحثے کا ذکر ہے، جس میں نمرود کا دعویٰ تھا کہ وہ رب ہے اور زندگی و موت دے سکتا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ میرا رب سورج جو ہے مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ آیت 259 میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اور اس بستی کا حال دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور یہ خیال آیا کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ان لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، کاش میں یہ دیکھ لیتا۔ ان کی منشا یہ نہیں تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت پر، یعنی مردوں کو زندہ کرنے پر یقین تھا، لیکن اس لیے کہ بس ایک خواہش تھی کہ دیکھیں اور اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا کہ فوراً ان کو موت دے دی، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔ تو جب زندہ کیا تو جو ان کے ساتھ کھانے کا سامان تھا وہ بھی ویسے ہی تازہ اور فریش تھا جیسے وہ لے کر آئے تھے، اور ان کے ساتھ میں جو گدھا تھا اس پر سوار ہو کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے
اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، اس کے چمڑے صحیح کیے، اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس طریقے سے دیکھ لیا کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس طریقے سے اس سے آگے جو آئے 260 میں، وہاں بھی مردوں کو زندہ کرنے کا ہی واقعہ مذکور ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا، اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ پر یقین بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ چند پرندوں کو لو آپ اور اسے ذبح کر دو، اور اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے الگ الگ حصے پر جا کر آپ رکھ دو، اور پھر اس کے بعد آپ ان پرندوں کو آواز دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے سب زندہ ہو کر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس طریقے سے انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد تقریباً 13 آیتوں میں صدقے کی فضیلت اور صدقے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا ثواب بڑھا کر اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو اس کے اخلاص کی وجہ سے مزید عطا کرتے ہیں۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ثواب صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو دینے کے بعد، مستحق کو دینے کے بعد تو نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ من و عزا کا لفظ ہے قرآن کریم کے اندر۔ جو شخص دینے والے پر احسان جتلاتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے بیہیویئر سے، جب لینے آیا تو ایسا ایٹیٹیوڈ دکھایا، ایسا رویہ دکھایا کہ سامنے والے کو تکلیف ہوئی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی کو صدقہ دیں تو فل ریسپیکٹ کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ عاملین جو تم سے زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں، وہ جب تمہارے پاس سے واپس آئیں تو ان کے دل خوش ہو، خوش دلی کے ساتھ واپس آئیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب دینے والے نے ان کا اکرام کیا ہو اور ان کو عزت دی ہو اور خوش دلی کے ساتھ دیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے خرچ کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ سائل کو صرف بھلی بات کہہ کر واپس کر دو۔ دیا بھی، احسان بھی جتلایا، اس کو 2 بات بھی کہہ دی، ایک کمنٹ بھی کر دیا اس پہ۔ اللہ فرماتے اس سے صدقہ ضائع ہو گیا تمہارا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ آنے کے بعد تم سے منع کر دیتے کہ بھائی صاحب ذرا مجبوری ہے، آپ آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے، اور بھی اچھے الفاظ کے ساتھ آپ نے ان کو منع کر دیا، تو اللہ فرماتے یہ اس سے بہتر ہے کہ تم احسان جتلا کر صدقہ دو۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ریا اور احسان جتلانے سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ریا یعنی دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنا، کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، سخی سمجھیں، کوئی اس نیت سے اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ اے مومنو، جو تم نے کمایا ہے اور زمین کے پیداوار سے حاصل کیا ہے، اس سے ایک حصہ خرچ کرو، زمین کی بھی زکوٰۃ دو، اور زمین سے جو پیداوار تم نے حاصل کیا ہے اس سے بھی دو، اور جو تم نے مال کمایا اس کی بھی زکوٰۃ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرتے وقت شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم مفلس بن جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، کیوں دوسرے کو دے رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس کی پرواہ نہ کر کے اللہ کے فضل و احسان کا امید رکھ کے خرچ کرو کہ اللہ مجھے بدلہ دیں گے۔ دنیا میں بظاہر اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صدقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یربی صدقات کی وجہ سے تمہارے مال کے اندر اللہ اضافہ کرتے ہیں، اور اگر تم سود کھاتے ہو تو تب تمہارے مال میں محاق آتا ہے اور بے برکتی آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 269 آیت کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دانائی، عقل مندی اور حکمت کی باتیں عطا کرتا ہے،
اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس پر چاہے اس کا فضل ہو، اور جس سے یہ دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں گویا بھلائی مل گئی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ آیت 271 میں ارشاد ہے، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو گے، دکھا کر لوگوں کو دو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم چھپا کر دو گے فقراء کو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ثواب دونوں میں، ظاہر کر کے دینے کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہمت ہو، حوصلہ ہو، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے اگر دکھا کر صدقہ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ چھپا کر دے اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں، اس طرح سے چھپا کر دینا حدیث شریف کے اندر جیسا کہ مذکور ہے یہ اور افضل ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ آیت 273 میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی وجہ سے مال و زر نہیں کما پاتے اور غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا پاتے، ان پر خاص طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے علماء جو پڑھنے لکھنے میں مشغول رہتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے دیندار لوگ جو پہلے اچھے تھے مالی اعتبار سے لیکن اب ان پہ حالات آ گئے ہیں، اس لیے شرم کی وجہ سے، اپنے خاندانی عزت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، تو ایسے نیک لوگوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے ہوں یا جو بھی اللہ کے راستے میں مکمل طور پر اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوں، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور وہ مانگنے آئے نہ آئے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 275 کے اندر سود کی برائی بیان کی ہے، اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو سود خور ہوگا وہ خبتی بن کر اٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں بھی وہ پاگل ہی اور خبتی رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، اس کا دماغ آج یہاں آج وہاں، پریشان رہتا تھا۔ اسی طریقے سے قیامت میں بھی وہ اسی طریقے سے سود خور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد، آگے حکم ہے کہ لین دین سے باز آ جاتا ہے، پہلے سود حرام نہیں تھا لیکن جب سود حرام ہوا تو اس سے پہلے جو سودی کاروبار کیا تھا، پیسے کمائے تھے، اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے کمائے تھے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اب یہ حکم ہے کہ اسے چھوڑ دو، اور آگے یہ فرمایا کہ اب بھی اگر نہ چھوڑو گے اس حکم کے آنے کے بعد فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ سے جنگ کا اس کے لیے اعلان ہے۔ بہت ساری برائیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شناعت، برائی اور اس کی سزا کا بیان کیا، لیکن جس قدر دھمکی سود کی برائی پر اللہ نے دی ہے، کسی اور چیز پہ دھمکی نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اگر اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی کوئی انسان سود میں ملوث ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ چاہے وہ سود کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو یا لکھنے والا ہو یا گواہ بننے والا ہو، یہ سب کے سب چاروں ملعون ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے آداب و اصول بتلائے ہیں آیت 280 کے اندر۔ یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے اور قرض معاف دینا ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے آپ کو ثواب دیا، لیکن وہ اس کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ آپ سے مہلت مانگ رہا ہے، تو احسان یہ ہے کہ اس کو مہلت دو کچھ اور دن، تاکہ وہ آسانی سے ادا کر دے، اسے گالی گلوج اور اس کو مار پیٹ نہ کرو، اسے پریشان مت کرو، تم نے احسان کیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، کچھ اور احسان کرو کہ وہ اطمینان کے ساتھ تمہارے قرض ادا کر دے۔ اس کے بعد اس قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے، آیت 282 سورہ بقرہ کے اندر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے اصول و آداب یہ بتلائے ہیں کہ 3 بنیادی اصول و آداب ہیں قرض لینے کے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ قرض لیتے وقت یہ بات طے ہو جائے کہ کب ادائیگی ہوگی، کب اس کو واپس کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو لکھ لیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اس تحریر پر، اس معاملے پر گواہ بھی بنا لیے جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر جب سامنے والے کو یہ حکم ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے آ گئے تو پھر حدیث شریف کے اندر ہے مطل الغنی ظلم، کہ آدمی جب اس کے پاس سامان آ جائے، پیسے آ جائے، اس کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کا گناہ بہت بڑا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 285 میں یہ حکم دیا کہ ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ارشاد ہے کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ نے مکلف بنایا ہے، لہذا جب بیمار ہو انسان تو روزے میں بھی اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بعد میں رکھ لو، اور اگر بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو فدیہ دے دو۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جتنا انسان کے پاس حوصلہ ہے یا جتنی اس کے پاس طاقت ہے اسی کے مطابق اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ آگے بہت ہی جامع دعا ہے اس پارے کی آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر دعا گویا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخشش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت فرمائیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں غزوہ بدر و وحد کا تذکرہ بھی ہے۔ پہلی آیت میں سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ الف لام میم ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ آیت 7 تک اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، جن میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم کی جانب سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ کتابیں تمام کے تمام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ آیت 6 میں ارشاد ہے کہ اللہ ہی ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ آیت 7 میں ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہات۔ محکم یعنی جس کے معنی واضح ہوں، اور متشابہات وہ ہیں جس کے معنی واضح نہ ہوں۔ تو حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، یعنی جو محکم آیت ہے اس سے کوئی اور مفہوم معلوم ہوتا ہو اور متشابہات سے کوئی اور مفہوم معلوم ہوتا ہو، اس کے مخالف مفہوم معلوم ہوتا ہو، تو متشابہات پہ عمل کیا جائے گا، محکم آیتوں پر عمل کیا جائے گا، اور متشابہات آیتوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ اور یا اگر اس کے 2 معنی ہوں سمجھ میں آتے ہو، ایک معنی تو وہ ہے جو محکم آیتوں کے مطابق ہے، اسلام کے جو مسلمات ہے اس کے مطابق ہے، اور ایک مفہوم اس کا وہ ہے جو اس کے مخالف ہے۔ تو جو مفہوم محکم آیت کے مطابق ہو، دین کے مسلمات کے مطابق ہو، اسی کو مراد لیا جائے گا۔ آیت 13 میں جنگ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ نے دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ اس کے بعد آیت 19 میں ہے کہ معتبر دین تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ آیت 26 میں ارشاد ہے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران و روم کی خوشخبری گویا ہمیں ملی ہے، تو کافر لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اسباب ہے نہ ان کے پاس، نہ ان کی تعداد ہے، اور روم و ایران کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ یہ دونوں اس وقت کی جو بڑی سلطنت تھی، سپر پاور طاقتیں تھی، وہ فتح ہوئی۔ اس کے بعد آیت 28 کا مفہوم یہ ہے کہ کافر سے دوستی نہ کرو اور قلبی میلان نہ رکھو، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دوستی اور ایسا قلبی میلان نہ رکھو کہ جس کی وجہ سے دونوں دوست کا مقصد زندگی ایک ہو جائے، کہ دوست کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ پوجا کرنے مندر بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چرچ میں بھی جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ہونے کے عقیدے کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ہندوؤں کے بھگوانوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے فرمایا۔ تو ایسی دوستی مقصود نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظاہری سلوک میں اچھا رہو، ایسی دوستی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو
ہدیہ دو، ان سے ہدیہ لو، یہ تمام چیزیں کرو، یہ چیزیں مقصود ہیں، لیکن ایسی دوستی کہ تم اللہ کے حکم کو توڑ ڈالو، یہ شریعت میں مقصود نہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہو کر بنی اسرائیل میں تبلیغ شروع کی تھی، اس کا بھی ذکر ہے۔ ان واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی اہلیہ کا نام تھا حنا بنت فاقوزہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ اگر ہماری اولاد ہوگی تو ہم اس بیت المقدس کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ تھوڑی غمگین ہوئی کہ اگر بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا، بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی خدمت کے کام آتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو بھی قبول کیا، تو جب حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس گئے، ان کو وقف کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، خدمت کے لیے، تو وہاں کے جو متولیان تھے ان میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوا پرورش کے سلسلے میں کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ امام صاحب کی جو بیٹی ہے، جو اللہ کے لیے وقف ہو رہی ہے اس بیت المقدس کے لیے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ چنانچہ اختلاف کی صورت میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں، اور قرآن اندازی کی شکل یہ طے پائی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے قلم کو پانی کے بہاؤ پر رکھے دریا کے اندر، اور جس کا قلم واپس لوٹ کر آ جائے گا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حق میں پرورش کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ان تمام لوگوں نے جب قلم کو رکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم واپس آ گیا۔ دراصل حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، وہ اپنی خالہ کے پاس پرورش کے لیے اس طریقے سے پہنچ گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندی ہیں۔ آپ خدا نہیں ہیں جیسا کہ آج کل کے کرسچن لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا جب کمرے کے اندر آئے تو دیکھا کہ بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں حضرت مریم کے پاس، اور پھل بھی ایسے جو بے موسم۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے کہا یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ جب جو چیز چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بات سن کے ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل بھیج سکتا ہے، آخر بے موسم یا بے وقت اللہ میں اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ سورہ مریم کے اندر ہے، فرمایا کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اللہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی دعا میں کبھی مایوس نہیں رہا۔ اے اللہ مجھے اولاد سے نوازیے تاکہ میرے بعد آپ کے دین کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شکل میں ان کو اولاد سے نوازا ہے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مریم کے پاس ایک انسان آیا۔ حضرت مریم ڈر گئیں کہ اللہ، اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، تنہائی میں تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہارے لیے اولاد کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کو بہت تعجب ہوا اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور پھر آپ کے گریبان میں پھونک ماری فرشتے نے اور آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ اور اس کے بعد حمل جب ٹھہر گیا تو لوگوں نے الزام لگایا کہ بدکاری کی ہے، اسی لیے بچہ ٹھہر گیا ہے۔ حضرت مریم کو حکم ہوا اور آپ وہاں سے ایک علیحدہ مکان جگہ پہ چلی گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ بچہ جو ہوگا، فرشتے کے ذریعے بتلا دیا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، نبی ہوگا، وہ گود میں ہی بات کرے گا، اور یہی اس بات کی علامت اور دلیل بن جائے گی کہ تم نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب پیدائش ہو گئی
تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف جو گود میں تھے کی اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، یہ میرے مقاصد ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس برائی سے بری کر دیا، اس الزامات سے۔ لیکن اس کے باوجود ایک تعداد ایسی تھی جس نے اس بات کو نہیں مانا، الزام لگایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی پیشن گوئی، فرشتے کے پیشن گوئی کے مطابق وہ نبی بنے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی اور پھیلایا۔ لیکن یہودی لوگ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو سولی پر چڑھانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے انہیں گرفتار کیا تھا انہی میں سے ایک کو ان کی شکل دے دی، اور ان لوگوں نے اس شخص کو سولی پر چڑھا دی، اور اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد مباہلے کے بارے میں آیت 60 کے اندر ہے ذکر۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ دو شخص میں سے ہر ایک یہ کہے کہ اگر میں حق پر ہوں اور تو باطل ہے تو اللہ تجھے ہلاک کرے، کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تو باطل ہے تو اللہ تجھے ہلاک کرے۔ اس طرح سے دونوں میں سے ہر ایک کہے گا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو شخص باطل پہ ہوگا اللہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے اور اس پر دلیل دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنی بات پر مصر رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو مباہلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو جمع بھی فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا اور وہ لوگ نہیں آئے۔ اس کے بعد آیت 63 میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں مشترک ہے۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن کم سے کم بنیادی بات پہ تو آ جاؤ، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس بات پر کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس بات پر کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کم سے کم جو مشترک باتیں ہیں اس پر تو آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ آیت 73 کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ وہ لوگ نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد صبح اسلام قبول کریں گے، شام میں اپنے دین پر آ جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کر کے دیکھ لیا اور سب کچھ سمجھ لیا، یہ اسلام باطل ہے۔ اور اس طریقے سے جو مسلمان سادہ لوح لوگ ہیں انہیں ہم دھوکہ دیں گے، اور پھر شام کو یہ گویا کہہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جا کر دیکھ لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے بہت سے لوگ پھر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام تدبیروں کو باطل اور بے مقصد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کی قسمت میں ایمان کو رکھا تھا ان لوگوں نے ایمان قبول بھی کیا اور وہ جمے بھی رہے۔ آیت 75 میں ہے کہ کچھ یہودی ایماندار و امانت دار بھی ہیں اور کچھ بے ایمان اور خائن بھی ہیں۔ یعنی ایک اصول قرآن نے ہمیں دیا کہ چاہے وہ کتنا برا ہو، کتنا بڑا ہمارا دشمن ہو، اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہے تو اس کو ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے۔ آیت 85 میں ارشاد ہے جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ چاہے گا کہ زمین بھر کر سونا ہم دے کر آخرت کے عذاب سے بچ جائے تو ایسا ممکن نہیں، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کر دے، ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔